الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین واصحابہ الہادیین المہدیین۔ قال اللہ تعالی فی الکتاب المبین ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ وقال اللہ تعالی علی مقام آخر لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ حمد و صلوات کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے جمعۃ المبارک کا عنوان ہے نہیں ہے نا امید اقبال۔ علامہ اقبال کے ایک شعر میں سے یہ لفظ لیے گئے ہیں۔ پورا شعر اس طرح ہے کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے۔ کشت کہتے ہیں کھیتی کو، ویراں کہتے ہیں اجڑی ہوئی کھیتی کو۔ یعنی علامہ اقبال نے آج سے تقریباً 100 سال پہلے یہ شعر آپ نے لکھا تھا۔ اس وقت جب اقبال نے بر صغیر کی حالت دیکھی، مسلمانوں کے حالات کا جب جائزہ لیا، اس وقت اقبال نے کہا تھا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے۔ اقبال اپنی اجڑی ہوئی کھیتی سے مایوس نہیں۔ آگے اس نے کہا کہ اگر نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ یعنی اگر اس کھیتی کو تھوڑا سا وتر لگ جائے، وتر پنجابی کا لفظ ہے، جو زمیندار ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وتر کا کیا معنی ہوتا ہے۔ اگر اس کھیتی کو تھوڑی سی سیرابی مل جائے، پانی اگر اس کو لگ جائے، تھوڑا سا وتر مل جائے، تو یہ جو مٹی ہے بڑی زرخیز ہے، یہ سونا اگلنے والی زمین ہے۔ آج اس پہ گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ موضوع ذرا تھوڑا سا مشکل ہے، اس میں واقعات نہیں، حکایات نہیں، مشکل اصطلاحات ہیں، تو میں انشاءاللہ آسان کر کے اپنے موضوع کو بیان کروں گا۔ آپ کی توجہ، آپ کا ساتھ اور محبت میرے لیے باعث حوصلہ افزائی ہوگی۔ ایک بار کہیے سبحان اللہ۔ میں نے موضوع کے
مطابق 2 آیات قرآن مجید سے پڑھیں۔ ایک آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا، حتیٰ یہاں تک کہ یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ اپنی حالت خود نہ بدلیں اللہ ان کی حالت نہیں بدلتا۔ علامہ اقبال نے اس آیت کا ترجمہ کیا اپنے شعر کے اندر۔ اقبال کہتے ہیں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ دوسری آیت میں نے پڑھی لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اس وقت پاکستان کے حالات بڑے مخدوش ہیں، بڑے خطرناک پریشان کن ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاکستان کو ترقی عطا فرمائے گا، حالات بدلیں گے، روزگار بڑھے گا، مہنگائی گھٹے گی، ہر غریب کے چہرے پہ انشاءاللہ اللہ مسکراہٹ پیدا فرمائے گا۔ یہ آج کا موضوع ہے، آپ توجہ رکھیں۔ یہ جو لفظ قوم ہے قرآن مجید میں بڑی مرتبہ لفظ قوم آیا ہے، جس طرح کہ اللہ نے یہاں بھی بیان فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں فرماتا جب تک وہ اپنی حالت خود نہ تبدیل فرمائیں۔ جو قوم ہے اس کا لغوی معنی ہے کھڑا ہونا، ٹھہرنا۔ عربی کے اندر ایک باب ہے قام یقوم قومن، قام یقوم کا معنی ہے کھڑا ہونا، اس کا مصدر ہے قوم۔ لفظ قوم کا لغوی معنی ہے کھڑا ہونا اور ٹھہرنا۔ عربی زبان کے اندر ایک جماعت انسانی کو بھی قوم کہتے ہیں، اور علماء لغت نے قوم کا ایک معنی یہ بیان کیا ہے کہ ایک دادے کی اولاد کو بھی قوم کہتے ہیں۔ قریبی رشتہ دار، ایک خاندان جن کا دادا ایک ہو، اسے بھی قوم کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اس انسانی گروہ کو قوم کہا جائے گا جو گروہ ایک نظریے کے اوپر اور ایک سوچ پر قائم ہوگا، ایک نظریے پر اور ایک سوچ پہ جو طبقہ قائم ہوگا اسے قوم کہیں گے، کیونکہ قوم کا لغوی معنی یہ ہے کھڑا ہونا، ٹھہرنا۔ تو جو قوم ایک نظریے پر قائم ہو جاتی ہے، ایک سوچ پر ڈٹ جاتی ہے، اسی گروہ کو قوم کہا جاتا ہے۔ ورنہ مختلف نظریات کے حامل لوگوں کے اکٹھ کو ہجوم کہا جاتا ہے، قوم نہیں کہا جاتا۔ قومیں اس وقت ترقی کرتے ہیں کہ جب ساری قوم کا نظریہ ایک ہو، ساری قوم کی سوچ ایک ہو۔ جب سوچ منتشر ہوگی تو قوم ترقی نہیں کرے گی۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہماری قومی اقدار نظریاتی طور پہ ہمیں متحد کرتی ہیں۔ پاکستان کے آئین میں لکھا ہے کہ حاکم اعلیٰ صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ سپر پاور ہے، حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، اور ملک پاکستان کے اندر کوئی قانون ایسا پاس نہیں ہو سکتا کہ جو قرآن و سنت کی مخالفت کرے۔ اللہ کا ارشاد ہے سورہ احزاب کے اندر، اللہ فرماتا ما کان لمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیارۃ من امرہم۔ اللہ فرماتا ہے کسی مسلمان مرد اور عورت کو یہ اختیار نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دیں
تو وہ اپنی مرضی کریں۔ پاکستان بلکہ پوری دنیا کے جتنے اسلامی ممالک ہیں ان کے اندر یہ قانون موجود ہے کہ وہاں کا حکمران اپنی مرضی کا کوئی قانون پاس نہیں کر سکتا، اور پھر ایسا قانون جو اللہ کی رضا کی مخالفت کرے، نبی پاک کی سنت کی مخالفت کرے، ایسا قانون کسی ملک میں اسلامی ریاست کے اندر پاس نہیں ہو سکتا۔ اور پھر قانون کی نظر میں سارے برابر ہیں، چھوٹا بڑا امیر غریب، قانون میں سارے برابر ہوں گے۔ اور پھر کوئی شخص قانون سے بالا تر نہیں ہوگا، اور کسی کو بھی قانون سے استثناء حاصل نہیں ہوگا۔ اگر مذکورہ اقدار کے اوپر ساری قوم متفق ہو جائے تو سوچ کی وحدت نصیب ہو سکتی ہے، ساری قوم ایک نظریے پر کھڑی ہو سکتی ہے، اور اتحاد امت نصیب ہو سکتا ہے، اور پوری امت کے مسائل کا حل اسی چیز میں پوشیدہ ہے کہ امت مسلمہ متحد ہو جائے۔ اقبال نے کہا تھا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تاب خاک کے کاشگر۔ اور میں نے جس طرح کے پہلے بیان کیا کہ لفظ قوم کا ایک معنی یہ ہے کہ ایک دادے کی اولاد کو بھی قوم کہا جاتا ہے، ایک دادے کی اولاد کو قوم کہا جاتا ہے۔ اس مناسبت سے اگر دیکھا جائے تو مسلمان بھی ایک قوم ہے، مسلمانوں کا خدا ایک ہے، مسلمانوں کا نبی ایک ہے، مسلمانوں کا کعبہ ایک ہے، مسلمانوں کا قرآن ایک ہے، مسلمان ایک قوم ہے۔ جیسا کہ اقبال نے ایک اور مقام پہ کہا تھا کہ عجم ہنوز نداند رموز دین ورنہ اینچے بل اجبیست، زی دیوبند حسین احمد اینچے بل اجبیست، سرود بر سر منبر کہ ملت اد وطن است، چے بے خبر ز مقام محمد عربیست، با مصطفیٰ برساں خیش را کہ دی ہماؤست، گر بہو نہ رسیدی تمام بولہ بیست۔ اقبال نے کہا تھا کہ ابھی تک اجمیوں نے دین سمجھا ہی نہیں، اگر یہ دین سمجھ گئے ہوتے تو کبھی بھی دیوبند سے حسین احمد ٹانڈوی یہ بات نہ کرتا کہ قومیں وطن سے بنتی ہیں۔ اس نے کہا تھا نا کہ قوم وطن سے ترکیب پاتی ہے، جو لوگ جس وطن میں رہیں گے وہ ایک قوم کہلائیں گے۔ لیکن اقبال نے کہا نہیں، قومیں وطن سے نہیں بنتی، قومیں نظریے سے بنتی ہیں۔ اسے پتہ ہی نہیں مقام مصطفیٰ کیا ہے، وہ نبی کے مقام سے بے خبر ہے، چے بے خبر دے مقام محمد عربیست۔ اقبال نے کہا بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دی ہماؤست، گر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیست، کہ تو اپنے آپ کو پکڑ کے نبی کے در تک لے جا، دین سارے کا سارا نبی کی ذات ہے، اگر تو نبی کے در تک نہیں پہنچا تو اور ابو لہب ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے۔ یعنی قوم بنتی ہے نظریہ سے، اور نظریہ جو ہے یہ مقدس ہستیاں دیا کرتی ہیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارا نظریہ کسی انسانی ذہن کا شاخسانہ نہیں، کسی انسان کا فلسفہ نہیں، خود ساختہ تصور نہیں، پاکستانی مسلم کمیونٹی بلکہ پوری امت مسلمہ کا جو نظریہ ہے، جو آئیڈیا ہے، وہ اللہ کا عطا کردہ ہے۔ انما المومنون اخوۃ، اللہ فرماتا مسلمان سارے بھائی بھائی ہیں۔ اس میں رنگ اور نسل اور علاقہ نہیں دیکھا جائے گا، زبان نہیں دیکھی جائے گی۔ ایک بندہ پاکستان میں رہتا ہے وہ پنجابی بولتا ہے، دوسرا چائنا میں رہتا ہے وہ چائنی بولتا ہے، ایک ملائیشیا میں رہتا ہے وہ وہاں کی لینگویج یوز کرتا ہے، کوئی انگلش بولتا ہے، کسی کا رنگ گورا، کسی کا کالا، کسی کا قد لمبا، کسی کا پست، کوئی کہیں کا رہنے والا، کوئی کہیں کا رہنے والا۔ اگر سب نے کلمہ محمد عربی کا پڑھا ہے تو قرآن کہتا ہے ساری کلمے کی چھتری کے نیچے آنے والی انسانیت ہے، سارے لوگ ایک قوم کی لڑی میں پرو دیے جائیں۔ ہم جو پاکستانی قوم ہیں، ہم ہر بندے کو حمیت دیں، یہ نہیں کہ عزت مالداروں کے لیے ہے یا علم والوں کے لیے ہے، نہیں، ہر فرد قوم کا اہمیت کا حامل ہے۔
اس لیے ہر فرد کو عزت دی جائے، خواہ وہ مزدور ہے یا کسان، خواہ وہ دکاندار ہے یا تاجر، خواہ وہ علماء و مشائخ ہیں یا اساتذہ، خواہ وہ وکلاء ہیں یا ججز، جس کسی کا جس بھی طبقے سے تعلق ہے، قرآن کا بھی یہ اعلان ہے اور مصطفیٰ کریم کا بھی یہ حکم پاک ہے کہ تم ہر مسلمان کی تم عزت بجا لاؤ۔ کیوں؟ ہر بندہ قوم کی تقدیر کا ضامن ہے، قوم کی ترقی کا ضامن ہے، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر۔ ایک بندہ تقدیر نہیں بدل سکتا، ایک بندہ تبدیلی نہیں لا سکتا، اور یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ الیکشن ہونے سے تبدیلی آ جائے گی۔ ہم نے کتنے الیکشن دیکھے، ہم نے حالات بد سے بدتر دیکھے ہیں۔ تبدیلی کیسے آئے گی؟ کہ جب ہر قوم کا فرد اپنا قبلہ درست کر لے گا۔ ایک ٹیچر ایک کلاس میں گیا، وہاں بچے شور کر رہے تھے، تو ٹیچر چونکہ مار بھی نہیں سکتے، آج کل کے مار نہیں پیار کا فلسفہ، ہم کسی بچے کو ڈانٹ بھی نہیں سکتے، مدرسے کا استاد ہے، مسجد کا امام ہے، یا اسکول کا ٹیچر، کالج کا لیکچرار ہے، کسی بچے کو مار نہیں سکتا۔ یہ قوم کی تباہی کے لیے یہ بھی ایک فارمولہ ہمارے دشمن کا دیا ہوا ہے۔ ٹیچر کلاس میں جاتے ہیں، بچے شور کرتے ہیں، اس نے 1 2 4 دفعہ کہا کہ بچہ چپ کر جاؤ، بچے چپ نہیں کرتے۔ بالآخر اس نے کہا کہ اس طرح کرو کہ کوئی ایک بچہ کھڑا ہو، اٹھ کے باقیوں کو چپ کروائے۔ تو بچے ہوتے ہیں، ان کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم اٹھیں تو دوسروں کو تھپڑ مار کے مزہ ذرا لوٹیں۔ ہر بچے نے کہا سر میں کھڑا ہو جاؤں، سر میں چپ کرواؤں۔ ٹیچر بڑا دانا تھا، اس نے کہا کہ میں ہر بچے کی ڈیوٹی لگاتا ہوں کہ وہ صرف اپنے آپ کو چپ کروائے، صرف اپنے آپ کو چپ کروائے، اپنا منیٹر بن جائے، اپنی اصلاح کرے، اپنے آپ کو چپ کروائے۔ جب سر نے یہ کہا تو ہر بچے نے جب اپنی زبان بند کر لی تو کلاس میں خاموشی طاری ہو گئی۔ یعنی کہ بالکل بلا تشبیہ و تمثیل ہمارے معاشرے کی یہ مثال ہے۔ ہم کہتے ہیں فلاں ٹھیک نہیں، وہ کہتا وہ ٹھیک نہیں، وہ کہتا وہ ٹھیک نہیں۔ ہم دوسروں کی اصلاح کرنے کی بجائے اگر ہر بندہ جہاں کھڑا ہے اپنے آپ کو ٹھیک کر لے، اپنا قبلہ درست کر لے، اپنے فرض کو اچھے طریقے سے ایمانداری سے نبھائے، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہمارا ملک دنیا کا بہترین ملک قرار پا سکتا۔ ہم اپنی اصلاح نہیں کرتے، اور اللہ کا فرمان نہیں کہ جب تک کوئی قوم اپنی اصلاح نہیں کرتی اللہ بھی ان کی اصلاح نہیں کرتا۔ احباب گرامی قدر توجہ کیجئے، اس لیے آج ہر فرد کو عزت دینا ہماری ذمہ داری ہے، اور پھر بحیثیت قوم ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ملک کے قانون کی پاسداری کریں، اپنے ملک کے قانون کا احترام کریں۔ کوئی بندہ قانون سے بالا تر نہیں۔ کیوں بالا تر نہیں؟ اس لیے کہ قانون میرے اللہ کا حکم ہے۔ جب بھی اسلامی سلطنت کا کوئی حکمران مسند اقتدار پہ آتا ہے، خدا کی قسم اپنا قانون پڑھ کے دیکھ لو، اپنا آئین پڑھ کے دیکھ لو، آئین میں لکھا ہوا ہے وہ حاکم ہے ہی نہیں، وہ حقیقی حاکم اعلیٰ اللہ کا وہ نائب ہے۔ حکمران وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کے قوانین کو ملک کے اندر نافذ العمل کر دے، نظام مصطفیٰ کو نافذ کرے۔ یہ حکمران کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے کوئی حکمران قانون سے بالا تر نہیں، اور کوئی حکمران قانون سے مستثنا نہیں۔ ہر کسی پر برابر قانون کا اطلاق ہوگا، قانون پر عمل درآمد ہوگا۔ حضرات گرامی قدر یہ چیز بھی ہمیں ملحوظ خاطر رکھنی ہوگی۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساکی۔ یہ جو مٹی ہے اگر اس کو تھوڑا سا وتر لگ جائے تو اس مٹی جیسی زمانے میں مٹی کوئی نہیں۔ یہ جو خمیر انسانیت کی مٹی ہے یہ بڑی اعلیٰ مٹی ہے۔ دیکھیں اس ملک کے اندر آپ نے سنا ہوگا کہ چند سال پہلے ہمارے ملک کی ایک 9 سالہ بچی نے جس کا نام تھا عرفہ کریم، اتنی ذہانت کی مالک تھی کہ اس نے 9 سال کی عمر میں دنیا کی کم سن ترین مائکروسافٹ پروفیشنل
ہونے کا اعزاز حاصل کیا تھا. یعنی کمپیوٹر کی ایک لائن میں اس نے 9 سال کی عمر میں اتنی تحقیق کی کہ پوری دنیا کے اندر وہ پہلے نمبر پہ آئی تھی اور اس کا نام گینز بک آف ورلڈ کے اندر درج ہے. عمر کتنی؟ 9 سال. اور اس نے ایسا کارنامہ انجام دیا کہ دنیا بھر کے بچے پیچھے رہ گئے اور پاکستانی بچی پہلے نمبر پہ آ جاتی ہے. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. 1965 کی پاک بھارت جنگ میں پاکستانی پائلٹ ایم عالم نے 1 منٹ کے اندر 5 بھارتی طیارے گرا کر عالمی ریکارڈ قائم کر دیا تھا. اب تقریباً 56 سال ہونے کو ہیں. 50 سے اوپر سال ہو گئے 65 کی جنگ کو. تقریباً 57-58 سال بنتے ہیں. 58 سال ہو گئے ہیں. ابھی تک دنیا کے کسی پائلٹ نے، کسی فائٹر نے ہمارے ایم عالم کا ریکارڈ نہیں توڑا. دنیا کے اندر کوئی ایسا پائلٹ ابھی پیدا نہیں ہوا جو اس کا ریکارڈ توڑے. 1 منٹ میں 5 طیارے بھارتی مار کر انہیں تباہ کیا. یعنی کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی. بس دعا کرو اس مٹی کو قرآن کا وطر لگ جائے، عشق رسول کا وطر لگ جائے، دین کے شعور کا وطر لگ جائے. پھر دیکھنا ترقیاں کتنی اللہ تعالیٰ کرتا ہے. یعنی کہ 1 منٹ میں ایم عالم نے 5 بھارتی طیارے مار گرائے، ایک عالمی ریکارڈ قائم کیا. 58 سال بیت گئے، کوئی ایم عالم کا ریکارڈ توڑ نہیں سکا. توڑ نہیں سکا. توڑے کیسے؟ ایم عالم جب فائٹنگ کر رہا تھا، طیارہ اڑا رہا تھا، براق والے مصطفیٰ کی نگاہ اس کے شامل حال ہو چکی تھی. مصطفیٰ توجہ فرما تھے. ریکارڈ کوئی کیسے توڑے؟ حضور کا کرم شامل حال تھا. یعنی آپ نے 1 منٹ میں ایم عالم نے 5 بھارتی طیارے مار گرائے. کسی نے آج تک ان کا ریکارڈ توڑا نہیں. لیکن پھر میرے آقا کی ایک مرتبہ اور نظر کرم شامل حال ہوئی. فروری 2019 ٹھنڈی راتوں کے اندر انڈین گنڈوں نے، پائلٹوں نے سوچا کہ چلو پاکستانی فوج سوئی پڑی ہے، چلو جل کے جا کے کچھ خباثت کا مظاہرہ کرتے ہیں. رات کے وقت 2 طیارے ہمارے فضائی حدود کو کراس کر کے جب پاکستان کے حدود میں داخل ہوئے، ان کا خیال یہ تھا کہ یعنی کہ یہ سوئے پڑے ہیں، لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ محمد عربی کے غلام سوتے کب ہیں بھلا. حسن صدیقی اللہ اس کے اوپر دراز کرے، حسن صدیقی طیارہ لے کے آیا اور 90 سیکنڈ کے اندر 2 بھارتی طیارے مار گرائے اور انڈیا کو بتا دیا انڈیا کسی مغالطے میں نہ رہنا، ایم عالم کے وارث ابھی زندہ ہیں. کسی مغالطے میں نہ رہنا. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. حضرات گرامی قدر غور کیجئے، توجہ فرمائیے. یہ پاکستانی قوم بڑی محنتی ہے، بڑی جفاکش ہے. میرے ایک ٹیچر دوست بتاتے ہیں کہ میرے پاس ایک بچہ اکیڈمی پڑھتا ہے، 2nd ٹائم شام کے قریب ٹیوشن پڑھتا ہے. بچہ کسی غریب گھر کا ہے، تو وہ بچہ سارا دن ایک ہارڈ ویئر کی دکان پہ جاب کرتا ہے، 2nd ٹائم ٹیوشن پڑھتا ہے، اور عشاء کے بعد ایک برگر شاپ کے اوپر رات گئے تک ڈیوٹی کرتا ہے. ایک غریب خاندان کا چھوٹا سا بچہ وہ اپنے خاندان کی کفالت بھی کر رہا ہے اور اپنی تعلیم کو جاری بھی رکھے ہوئے ہیں. یہ قوم معذاللہ بیکار قوم نہیں، بڑی کارآمد قوم ہے. اس کو اللہ کرے کوئی اللہ رہنما عطا کر دے. اور اقبال نے کہا تھا نا، اگر کوئی شعیب آئے میسر تو شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. یہ نہیں مٹے گا، یہ فنا نہیں ہوگا انشاءاللہ. اگلے دن نا ایک سی او صاحب ہے، سابقہ سی او، ہمارے محکمہ تعلیم کے سی او رہے ہیں. ان سے ملاقات کی، خود فون کیا کہ ملنے کو جی کرتا، تو میں نے ملاقات کی. تو میں نے کہا سر جی ملک کے حالات بدلیں گے نہیں بدلیں گے؟ وہ کہنے لگے پریشان نہیں ہونا، حالات ضرور بدلیں گے. میں کیا کیویں؟ وہ کہنے لگے چھج پیا چلتا ہے، چھج وہ پرانی مائیں تو کنک صاف کر دیا ہن نا،
ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ, تو ਛੱਜ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਸਾਰੀ ਜਵੀ ਤੇ ਗੰਦ ਤੇ ਜੌਂ ਨਿਕਲ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਫਟਾਕਾ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਣਕ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬਸ ਇਹ ਛੱਜ ਪਿਆਲਦਾ, ਬਸ ਫਟਾਕਾ ਲੱਗਣੇ, ਚੋਰ ਸਾਰੇ ਜੇਲੇ ਤੁਰ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਚੋਰ ਜੇਲੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਫਿਰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਗਾਮਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾएगा। یہ ملک انشاءاللہ قیامت تک رہے گا، قیامت تک رہے گا۔ اور کسی ایک بندے کا یہ ملک مرہون منت نہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں ستون بن کے پاکستان کو ٹیک دے لوں گا، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ قوم کیا کرے؟ قوم بنے، قوم بنے۔ قوم کیسے بنے گی؟ ایک نظریہ پیدا کرے۔ نظریہ کیا ہے؟ کہ اللہ حاکم اعلیٰ ہے، حضور خاتم النبیین ہے، کوئی قانون ملک میں خلاف قرآن و سنت پاس نہیں ہونے دیں گے، اور قانون میں سارے برابر ہیں کہ کوئی قانون پر بالادستی نہیں حاصل کر سکتا، کوئی قانون سے مستثنی نہیں ہو سکتا۔ یہ چار چیزیں اگر ملک کے اندر لاگو ہو جائیں تو رب کعبہ کی قسم پاکستان دنیا کا 1 نمبر ملک بن سکتا۔ عوام گرامی قدر غور کیجئے، پوری دنیا کے اندر آپ جائزہ لے لیں، غور کر لیں، اس وقت پوری دنیا کے اندر نمبر 1 ڈاکٹر پاکستانی ڈاکٹر، یعنی مختلف شعبہ جات کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں۔ یورپ میں، امریکہ میں تو وہ پاکستانی ہیں۔ پوری دنیا کی نمبر 1 فوج ہے تو پاکستانی، پوری دنیا کی جفاکش قوم ہے تو پاکستانی، جو 150 بندہ مرتا دیکھتے ہیں کشتی میں ڈوب کے، پھر بھی ڈنکی لگا کے یورپ کی طرف جاتے نظر آتے ہیں۔ یہ قوم تو موت تو ڈردی کو نہیں، بڑی جفاکش قوم ہے، یعنی کہ یہ قوم بڑی اعلیٰ قوم ہے۔ اور پوری دنیا کے اندر دیکھیں، ایک تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں بے قدری ہے، ہمارے ملک کے اندر جینیس لوگوں کی قدر نہیں، ہمارے ملک میں اعلیٰ دماغوں کی قدر نہیں۔ کیا کرتے ہیں کہ ساری کریم پاکستان کی اعلیٰ دماغوں کی کریم جو ہے وہ یورپ اکٹھی کر کے اوپر سے اتار کے اپنے ملک میں لے کے جا رہا ہے۔ 10 لاکھ بندہ ایک سال کے اندر ملک پاکستان سے باہر گیا ہے، کچھ روزی کمانے کے لیے، کچھ اعلیٰ کوالیفائڈ، ادھر تو قدر ہی کوئی نہیں، چلو باہر چلتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ایک تو یہ بات ہے کہ ہم نے اس بات پہ بھی توجہ دینی ہے کہ یہ جو اعلیٰ دماغ ہیں، یہ جو جینیس لوگ ہیں، یہ جو اعلیٰ کوالیفائڈ اسپیشلسٹ ہیں، یہ کب باہر جانا ان کی روک تھام ہوگی؟ یہ بھی لمحہ فکری ہے۔ ادھر رہ جاتے ہیں ردی دماغ، ڈل، کند ذہن، غبی۔ جو اعلیٰ چیزیں دیکھ لیں، اعلیٰ کنو سرگودے پیدا ہوتا ہے، لیکن سرگودے والوں کو بھی اعلیٰ کنو کھانا نصیب نہیں ہوتا، پالش ہو کے چلا یورپ میں جاتا ہے، اچھے چاول وہاں چلے جاتے ہیں۔ کب یہ وقت آئے گا کہ اس ملک کی اعلیٰ پیداوار ہمارا مقدر بنے گی، اعلیٰ لوگ ہمارے ملک میں رہیں گے؟ یہ ملک کی بے قدری ہے، پڑھے لکھے بچوں کی قدر نہیں، کوالیفائڈ لوگوں کی کوئی قدر نہیں، لوگ ملک چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں۔ کاش کہ وہ وقت آئے کہ اعلیٰ ترین لوگ اس ملک میں رہ کے کام کریں، اور اللہ ان کو حب الوطنی کا جذبہ بھی عطا کرے۔ اللہ کرے کہ ایسے لوگ اپنی ذات کی نفی کر کے اس ملک کی بہتری کے لیے سوچیں۔ یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں، اگر اتنے جینیس لوگ مل کر اگر پاکستان کے لیے محنت کریں، یا وہاں سے پیسہ پاکستان اگر وہ روانہ کر دیتے ہیں، یہ قرضہ تو چیز ہی کوئی نہیں، 4-5 سالوں کے اندر پاکستان کا سارا قرضہ سر سے اتر سکتا ہے اور ملک ترقی کی راہ پہ گامزن بھی ہو سکتا ہے۔ تو میں ان لوگوں سے اوورسیز سے عرض کرتا ہوں، آج تم امریکہ کے اندر 20-20 لاکھ روپیہ تنخواہیں لے رہے ہو، تمہاری وہاں پہ کروڑوں کے اعتبار، اربوں کے اعتبار سے آمدنی ہے، لیکن خدا را اس پاکستان کو بھی یاد رکھنا جس پاکستان نے تمہیں جنم دیا ہے، تمہیں پڑھایا لکھایا ہے، تمہیں پالا پوسا ہے، تمہیں ترقی کی راہ پر گامزن کیا ہے۔ اس ملک کا حق بنتا ہے ان لوگوں کے اوپر کہ حب الوطنی کے جذبے کے تحت اپنی صلاحیتیں
اس ملک کے لیے وقف کر دیں، وہاں پر ایک خاص اپنی آمدنی کا حصہ ڈیووٹ کر دیں، وقف کر دیں، یقین کریں پاکستان کے غریبوں کو پھر آٹا لائن میں لا کر لیتے ہوئے مرنا نہیں پڑے گا، آٹا ان لوگوں کے گھر کی دہلیز پر خود آ کے پہنچ جایا کرے گا۔ پھر پٹرول نہیں بکے گا 350 کا لیٹر، پھر جو ہے آٹا نہیں جو ہے ذل ہما کی طرح نایاب ہو جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، بس طریقہ کار یہ ہے کہ ہمیں شعور کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے اندر اویئرنیس پیدا کرنی ہوگی اور اپنی صلاحیتوں کو اس ملک کے لیے، اس وطن کے لیے بروئے کار لانا ہوگی۔ اقبال نے کہا تھا کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، تقدیریں افراد بدلا کرتے ہیں اور منتظر فردہ بن کر ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا، تقدیر کا انتظار کرنا، یہ مسلمان کا شیوا نہیں، یہ مصطفیٰ کے غلام کا طریقہ نہیں۔ مسلمان کا طریقہ یہ ہے، یہ اٹھے جہاد کرے، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کے کہے یا اللہ میں نے اپنی صلاحیتیں صرف کر دیں، نتیجہ دینا تیرا کام ہے، یہ تیری ذات پر یہ منحصر کرتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم پاکستانی قوم کوشش تو کرے، منزل اس کی راہوں میں آنکھیں بچا کے کھڑی انتظار میں نظر آ رہی ہے۔